دوستو، آج ہم 10 ایسے مفکرین یا فلاسفر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے بہت سارے معاشروں کی فکری ترقی کو نشان زد کیا ہے۔ فلسفہ ایک نظم ہے جو مطالعہ کرتا ہے اور انسانوں کے لیے کچھ بنیادی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وجود کے معنی کیا ہے؟ سچائی کی تلاش ہے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات، خوبصورتی، زبان، دماغ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بتا دیتے ہیں۔ واضح طور پر مغرب میں ہم نے فلسفہ کو کچھ مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر یونانی فلسفہ، قرون وسطیٰ کے فلسفہ اور جدید فلسفہ، اور ہر ایک کے اندر ہم مختلف مفکرین واقع ہیں جنہوں نے معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں کو سمجھنے اور پیدا کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تاریخ کے 10 مشہور فلسفی مغربی معاشروں میں نیز ان کے نظریات کی ایک مختصر وضاحت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفسیات اور فلسفہ کے مابین فرق، تاریخ کے سب سے اہم اور مشہور فلاسفر کون ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ ہزاروں افراد پوری تاریخ میں مداخلت کرتے ہیں۔ ایسے مفکرین ہیں جن کا دانشور پر اثر و رسوخ اتنا زیادہ مطابقت رکھتا ہے کہ اس میں ترمیم ہوتی ہے، زیادہ یا کم حد تک کہ معاشرے کیسے ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ فلسفوں کے اس انتخاب میں آپ کو مل جائے گا انتہائی متعلقہ دانشور جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ملیٹس کے تھیلس، جو کہ 548 سے 624 قبل مسیح میں تھے۔ مغربی ثقافت کا پہلا فلسفی سمجھا جاتا ہے، وہ تھا دنیا کے مظاہر کی عقل وضاحت دینے والے پہلے لوگوں میں سے ایک۔ انہوں نے تجویز کیا کہ پانی وہ عنصر ہے جو ساری جانداروں کو جنم دیتا ہے اور اس سے اس کا تعلق روح اور حرکت ہوتی ہے۔ انہیں مغربی تاریخ کے پہلے ماہر نجومیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور سولٹس اور دی ایکو یونیس کے نام سے ان کی طرف منسوب ہے، حالانکہ اس بات کی تصدیق کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ انہوں نے واقعتاً انہیں لکھا ہے یا نہیں۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے ہرکلیٹس، جو کہ 470 سے 563 قبل مسیح میں تھے۔ آفیسس کی ڈارک ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ تنہا زندگی گزارتا تھا اور مابعد الطبیعت کے افتتاح کاروں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کے کچھ مذہبی تصورات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سمجھا کہ اگر زندگی کے بنیادی عنصر ہے، وہ حقیقت بننے کی تصور کی بنیادی حقیقت کے طور پر استعمال کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھا، جو ہر وجود کی موجودگی کا محتاج ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ایناک کسمیسن، جو کہ 524 سے 588 قبل مسیح میں تھے۔ ایناک کسمیسن نے کچھ عملوں کی وضاحت کی جو بعد میں جدید طبیعت کے ذریعے اٹھائے گئے، جو گاڑا پن اور نایاب عمل ہے۔ اس کے ساتھ سائے کی جیومیٹری کے مطابق دن تقسیم کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھا، جس کے لیے اسے گھڑی ایجاد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ میلز کے تھیلس اور ایکسمندر کے ساتھ وہ آئینک فلسفے کے پہلے ماہر فلکیات اور بانیوں میں سے ایک کے طور پر پہچان جاتے ہیں، جنہوں نے ماحولیاتی ریاست اور آسمانی اداروں کے نقل و حرکت کا مطالعہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے پائتھاگورس، جو کہ 475 سے 570 قبل مسیح میں تھے۔ یونانی فلسفر اور ریاضی دان۔ اس کی سوچ ہے ریاضی، تجزیاتی ستادوستی اور عقلی فلسفے کے سب سے قدیم اور اہم ترین قدیموں میں سے ایک۔ اسے پائتھاگورین نظریے تیار کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جو مستطیل مثلث کی لمبائی اور زاویوں کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کے شعبوں کی ہم آہنگی جیسے کام کرتا ہے۔ در حقیقت کچھ سیاق و سباق میں نمبر فلسفی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے ڈیموکریٹس، جو کہ 370 سے 407 قبل مسیح میں تھے۔ دفاع کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک۔ جو بھی موجود ہے وہ جوہری سے بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ روح جہاں حقیقی خوشی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے ملحد فلسفیوں کے گروہ میں رکھا گیا ہے۔ یہ برقرار رکھتا ہے کہ اخلاقیات اور فضیلت جذباتی کے توازن سے حاصل کی جاتی ہے، جو بدلے میں حاصل کی جاتی ہے علم اور تدبیر کے ذریعے۔ ان کے نظریے میں شعری، جسمانی، ریاضیاتی، فلسفی اور فنی کتابیں دونوں شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد 6 نمبر پر آتا ہے مشہور سقراط، جو کہ 399 اور 470 کے قبل مسیح کے درمیان تھے۔
سقراط کو ایک ایسے مفکر کے طور پر پہچانا جاتا ہے جس نے یورپی فلسفے کی سمت اور یونانی فلاسفروں کی دانشمندی کو بدل دیا۔ اس کے کام مکالموں کی شکل میں لکھے گئے اور ان کے شاگردوں نے اسے منتقل کیا تھا۔ اس کے فلسفے کی بنیاد تھی فضلیت کے خیال ہے، جسے علم و حکمت کے اساس ہے، تو اخلاقی نظریے کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو اچھے اوفوں کی پہچان پر مبنی ہے اور انصاف کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے افلاطون۔ افلاطون 348 سے 427 قبل مسیح تھے۔ افلاطون کے سب سے زیادہ زیر مطالعہ نظریہ ہے، جس کی مدد سے وہ دو مخالف دنیاؤں کے وجود کا دفاع کرتا ہے۔ وہ نظریات عالمگیر حقیقت جو غیر منقول ہے اور سمجھدار دنیا خاص حقیقت جس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ افلاطون سقراط کے فلسفے سے سختی سے متاثر تھا، لیکن یہ بھی تکثیریوں میں پائتاگورینوں اور دوسرے سقراط سے پہلے کے فلسفوں کے ذریعے تھا۔ یہ بھی تھا روح سے الگ وجود کے طور پر جسم کے مطالعہ کرنے والے سمجھدار چیزوں کی تغییر پر اور ریاض اور فلکیات کی بنیاد پر منطقی استدلال کے استعمال پر اصرار کیا۔ اس سب نے اس مفکر کو تاریخ کا ایک سب سے اہم فلسفی بنایا ہے، خاص طور پر قدیم یونان کے۔ ناظرین، اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتا ہے ارسطو۔ 322 قبل مسیح سے لے کر 348 قبل مسیح میں تھا۔ افلاطون کا سب سے زیادہ پہچانا طالب علم، اس نے انسان کے آخری جوہر کو تلاش کیا۔ اس حیاتیات میں بڑی دلچسپی تھی اور اس کی فکر کو ایک اہم طبی ورثہ حاصل تھا جو جدید سائنس کے آغاز میں ہی کیا تھا۔ وہ منطق، مابعد طبیعت، اخلاقیات، سیاسی فلسفہ، نفسیات اور جمالیات کے مطالعے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور فلسفہ کے عظیم تقسیم کے قائم کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ وہ لا اکیڈمیا کے ایک نمائندہ شخصیت میں سے ایک ہے جو فلسفیانہ اسکول افلاطون نے قائم کیا تھا اور بعد میں اس نے اپنے ہی اسکول میں تبدیل کیا۔ ناظرین، 10ویں نمبر پر آتا ہے ایپیکورس، جو کہ 270 سے 341 قبل مسیح میں تھے۔ ایسا فلاسفر جس نے ایپیکورینزم کے اسکول کا افتتاح کیا، جہاں مرکزی عنصر عقلی ہیڈرونزم اور ایٹمزم سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھداری کی ہدایت کے حصوں کا دفاع کیا۔ انہوں نے تقدیروں کے خیال اور مہلک کے نظریے کو بھی مسترد کر دیا جو یونانی ادب میں کثرت سے تھا۔